اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیات ہیں، پہلی آیات میں قصہ اسراء کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. تو قصہ اسراء و معراج میں اللہ پاک نے جو قرآن مقدس کی آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے اور جو احادیث مشہورہ سے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات سے ثابت ہے کہ اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے. اسراء و معراج کا منکر کافر ہے، زندیق ہے، اور مسلمان ہو کے انکار کرے تو مرتد ہے. اسی طرح نمبر 2، یہ بات بھی جمہور ائمہ کرام سے، صحابہ عظام سے ثابت ہے کہ جس قصہ اسراء و معراج کا ذکر قرآن میں ہے، یہ سرزمین مکہ میں ہوا، ہجرت سے قبل ہوا، اور معراج جسمانی تھا، اور بحیثیت یقظہ عالم بیداری میں ہوا. نہ یہ خواب تھا یا نہ یہ نیند تھی. یہ بات بھی الحمدللہ ثابت ہے، اور اس پر الحمدللہ دلائل پڑھ چکے ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی ابتدا مسجد الحرام سے ہے اور اس کی انتہا مسجد اقصی تک ہے، اور پھر آسمانوں کا سفر ہے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقدس، قابل احترام زمین میں کوئی ٹکڑا ہے تو وہ مسجد ہے. اسی لیے میرے محبوب کی ابتدا اسراء بھی مسجد سے، انتہا بھی مسجد سے. اور یہ بھی الحمدللہ ثابت ہے بات کہ تمام کائنات کی مسجدوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مسجد الحرام ہے. اس کے بعد مسجد النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس کے بعد مسجد اقصی ہے، پھر مساجد کے درجات ہیں، طور سینا ہے اور دیگر مساجد ہیں۔ الحمدللہ یہ بات بھی واضح ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کی ابتدا مسجد الحرام سے اور معراج کی ابتدا مسجد اقصی سے۔ مسجد اقصی سے جو ابتدا ہے وہ راج اقوال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی مبارک کے ذریعے آسمانوں پہ لے جایا گیا، اسی لیے معراج کو معراج کہتے ہیں۔ لفظ معراج جو ہے اس کا مادہ جو ہے اسی طرح سیڑھی ہے۔ سیڑھی پہ چڑھنے والا آدمی بھی ایک ایک قدم رکھتا ہے نا، جیسے اعرج لنگڑا آدمی ایک ایک قدم دھکے سے چلتا ہے، تو اعرج کا مادہ بھی وہی ہے جو معراج کا مادہ ہے۔ اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں سائنس جتنی ترقی کرے گی، دنیا میں جدید علوم جتنی آگے بڑھیں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالی انسان کو علوم عطا فرمائیں گے، اسی قدر قرآن حدیث معجزات کی تصدیق ہوتی جائے گی۔ اب جو تھے کہ ہم مثلا یہ سوچتے تھے، یعنی ایمان تو تھا کہ بھی سیڑھی تھی اور سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ حضور گئے، لیکن اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایکسیلیٹر ہیں، سلم کہربائیہ ہیں، لفٹ ہیں، ایسی تیز کہ 124 منزلوں پہ چند سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان یعنی ان منزلوں کو پیدل طے کرنے کی کوشش کرے تو گھنٹے لگ جائیں۔ اب دیکھیں نا دنیا میں بڑے بڑے ٹاور ہیں، بلند ٹاور ہیں، جیسے ایفل ٹاور ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ٹاور ہیں دنیا میں، بڑے بڑے منازل ہیں دنیا میں، تو دکھتے ہیں اور مسئلہ کوئی نہیں، چند سیکنڈ میں انسان اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا عقل ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو جو خالق انسان ہے، جو خالق عقل ہے، اس کے لیے ایسی سیڑھی رکھنا اپنے پیغمبر کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی، بلکہ علم مسلمانوں کا میراث ہے، علم مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے قدر نہ کی اور دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو تعویذ لکھنے کے لیے مختص کر دیا، یا جھگڑا ہو تو قسم کھانے کے لیے رکھ دیا، یا برکت کے لیے چوم کے سینے سے لگا کے آنکھوں پہ لگا کے اور غلافوں میں لپیٹ کے محفوظ کر دیا۔ لیکن دشمن نے قرآن کے ایک ایک حرف سے سبق سیکھا ہے، ایک ایک حرف سے اس نے محنت کی ہے، اس لیے وہ آج دنیاوی اعتبار سے ترقی کی انتہا پہ ہیں اور ہم پستی کی انتہا پہ ہیں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں پہ گئے، انبیاء علیہم السلام سے لقاء ہوا، حضور پاک نے جنت دیکھی، حضور پاک نے سدرۃ المنتہا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد بھی رف رف پہ آگے تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور پھر اللہ نے حضور کی امت پہ شفقت و رحمت و احسان فرما کے 50 سے 5 کر دی،
لیکن پڑھیں گے ہم 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 50 لکھی جائیں. یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی، جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دو رائے ہیں نہیں. اب اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ میں، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام جو ہو وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے. تو قرآن تو پھر اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملک بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مدبر بھی ہے، جو مختار بھی ہے. تو اس لیے اس کے کلام میں کتنے اسرار و حکم ہوں گے. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ایسے ایسے بلیغ لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے فصیح لوگ گزرے ہیں، شعراء جاہلیت میں، ادباء جاہلیت میں، جاہلیت کے معنی یعنی حضور کے زمانے سے پہلے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ اگر ایک جملہ استعمال کیا دوبارہ استعمال نہیں کیا. تو اللہ کا کلام کتنا بڑا فصیح ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. اسی لیے قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے، صرف پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا کہ قرآن پڑھا کرو، بلکہ دعوت دیتا ہے قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو دل سے سمجھو، قرآن کو بصر و بصیرت سے سمجھو. ساری آیتوں میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، لقوم یتفکرون، لقوم یتذکرون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سارا قرآن ہمیں چیلنج دیتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے کہ غور. اب جو بات اس میں ایک دو آیات رہ گئی تھی اس پہ غور کر رہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معراج کیوں کرایا. فلسفہ معراج کو سمجھو. افسوس یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. ہم معراج کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کی رات کو روزہ رکھ لو، عبادت کر لو، یا مولد منا لو، میلاد منا لو، کھڑے ہو جاؤ، حضور کا معراج کا واقعہ بیان کر لو. ہم نے بس یہی بات انتہا سمجھ لی ہے کہ بس جو یہ کرتا ہے وہ حضور کے معراج کو مانتا ہے، اور جو یہ چیزیں نہیں کرتا ہے وہ حضور کے معراج کو نہیں مانتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جی معراج کی رات جو ہے نا اس میں اچھے کھانے کھاؤ، خیراتیں کرو، زردہ پلاؤ حلوے کی دیگیں چڑھاؤ، بس حضور خوش ہو جائے. نماز چاہے نہ پڑھو، روزہ چاہے نہ رکھو، عمرہ ضرور کرو، فجر کی نماز کے وقت سو جاؤ. یہ ہم نے معراج کا معنی سمجھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت دے. اب دیکھیں حرم بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لوگ آئے ہیں، طلب ہے، شوق ہے، ذوق ہے، لیکن فرض نماز سے وقت. ساری رات تم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھو، اور اگر فجر کی نماز نہ پڑھو تو اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں. بلکہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک ایک نماز نہ پڑھنے والا بندہ کافر ہو جائے گا. اچھا معراج منایا کہ صبح کو سو گئے اور کافر ہو گئے. اچھا معراج ہم نے منا لیا کہ ساری رات تو جاگتے رہے، رش میں عمرہ کرتے رہے، دھکے مارتے رہے، دھکے کھاتے رہے،
تھکے ہارے حرم کے باہر جا کے سو گئے ماشاء اللہ، یا عین نماز کا جب وقت ہوا تو ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے کہ 7:30 بجے ڈیوٹی پہ پہنچ رہا ہوں، نماز ہو کوئی بات نہیں ڈیوٹی کرنی ہے بھائی، نماز سے وہ اللہ میاں تو بابا معاف کر دیتے ہیں نا، بندے معاف نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا جو بے نماز ہے وہ منکر معراج ہے، اصل معراج کو ماننے والا ہی وہ ہے جو پابند نماز ہے، کیونکہ معراج کا ہدیہ ہی نماز ہے۔ تو جس نے اس تحفے کو سینے سے لگایا ہے، اس ہدیہ مبارک پہ ایمان لایا ہے، اور 5 وقت دن میں صبح و رات ہر وقت حضور کے معراج کو یاد کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح معنی معراج کا قائل ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، جس کے بارے میں اللہ فرمائے الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ برکات جو ہیں وہ ظاہری بھی ہیں اور برکات معنوی بھی ہیں۔ برکات معنوی تو یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو معدن الانبیاء والمرسلین بنایا ہے۔ یہ سرزمین شام جو ہے یہ معدن الانبیاء، کیونکہ سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہے وہ ابو الانبیاء ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل کی ذریت سے اللہ نے نبوت رکھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام میں، اسی طرح اس سرزمین پہ نظر ڈالائیں کہ سیدنا ابراہیم، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء اسی سرزمین کے ارد گرد ملیں گے۔ اسی طرح اب آگے آ جائیں ماشاءاللہ جتنے بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سب اسی سرزمین سے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا یہی سرزمین۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اقصیٰ وہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ معنوی برکتیں یہ ہیں کہ وہ معدن الانبیاء ہے، اور معنوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور معنوی برکتیں یہ ہیں کہ اس مسجد کے بنانے والے بھی باپ بیٹا پیغمبر ہیں، حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اور معنوی برکتیں یہ ہیں کہ تمام انبیاء نے 1,24,000 پیغمبر وہاں مسجد میں آئے، اور اسی طرح معنوی برکتیں یہ ہیں کہ قیامت والے دن میدان حشر جو ہے وہ بھی شام میں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میرا روضہ مبارک کھلے گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے کھڑا ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہوں گے، صدیق و عمر بھی میرے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا ثم آتی علی باب الغرقد، پھر میں جنت البقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آؤں گا، تو وہ تمام بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ وہاں ازواج رسول اللہ ہیں، وہاں بنات رسول اللہ ہیں، وہاں اہل بیت رسول اللہ ہیں، وہاں ائمہ اطہار ہیں، ائمہ اخیار ہیں، وہاں جلیل القدر صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں،
رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مدینہ منورہ میں ٹھہر کے مکے والوں کی انتظار کروں گا۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ مکے والے بھی سب قبروں سے کھڑے ہو کے دوڑیں گے مدینہ، مدینہ منورہ میں آئیں گے تو پھر ان کو لے کر فرمایا کہ ثم اقودہم الی المحشر، پھر میں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے سرزمین حشر، سرزمین محشر شام کی طرف چلوں گا۔ تو چونکہ یہ میدان محشر بھی شام ہوگا اور تمام انبیاء کے امام سرکار دو عالم بھی وہاں پہنچیں گے، تو اس لیے اس کی یہ معنوی برکتیں ہیں، یہ باطنی برکتیں ہیں جو اللہ نے اس سرزمین میں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو شان بخشا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشق میں اترے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ جو ہے، آپ کا نزول جو ہے وہ دمشق میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد صلیب کی قوت کو بھی ختم کر دیں گے، یہودیت کو بھی مٹا ڈالیں گے، دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پورے عالم میں عدل انصاف کو بھر دیں گے۔ اس کے بعد آپ پہ موت آئے گی اور دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ اس کی باطنی برکتیں ہیں۔ اب ظاہری برکتیں دیکھیں، علماء نے فرمایا کہ ظاہری بھی برکتیں ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس سرزمین اقصیٰ کو، شام کو ایسی برکت والی زمین بنایا ہے کہ وہاں زیتون کا درخت ہے جو شجرہ مبارکہ ہے، وہاں تین ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العظیم۔ اس سرزمین میں اللہ نے جو پھل رکھے ہیں، یعنی آج بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی، اس کے باوجود بھی آج بھی ان پھلوں میں، اس انجیر میں، اس زیتون میں، اس پھل میں جو لذت ہے وہ دنیا کے کسی پھل میں نہیں۔ تو اللہ نے اس میں ظاہری برکتیں بھی رکھی، اللہ نے باطنی برکتوں سے بھی نوازا ہے اور ظاہری برکتوں سے بھی نوازا ہے۔ اور آج وہ مقام جو مقام معراج محمد مصطفیٰ ہے، آج وہ مقام جو قبلہ انبیاء ہے، آج وہ مقام جو معدن انبیاء ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہود جیسی بدبخت نجس قوم کے قدموں کے نیچے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیں اور امت محمد مصطفیٰ کو پھر غلبہ عطا فرما دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام معراج کو پھر مسلمانوں کے قوت میں، ان کے غلبے میں، ان کے کنٹرول میں آ جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے اقصیٰ لے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ سارا اسراء معراج ہوا کیوں؟ اللہ کے قرآن میں غور کریں۔ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ معراج کیوں کرایا ہے، ہم نے یہ اسراء کیوں کرایا ہے؟ تاکہ دکھائیں اپنے محمد مصطفیٰ کو اپنی قدرت کی نشانی، لنریہ من آیاتنا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے یہ اسراء و معراج کیوں کرایا ہے؟ تاکہ ہم اپنے مدنی پاک کو اپنی آیات مانا قدرت کی کھلی نشانیاں، قدرت کے کمالات اور قدرت کے جمال، قدرت کا جلال اور وہ مخفی علامات جو ہم نے کسی پہ ظاہر نہیں کی، ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ تو اب اسی سے مسئلے بھی ساتھ سمجھتے جائیں
کہ اگر حضور عالم الغیب ہیں، اگر حضور عالم الغیب ہیں، چلو حقیقی نہیں عطائی طور پہ، اگر حضور جزئیات و کلیات کا سارا علم رکھتے ہیں تو پھر معراج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضور کو نشانیاں دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں تو سب جانتا ہوں، اللہ بھی مجھے کیا دکھا رہے ہیں؟ میرے تو سب کچھ علم میں ہے، مجھے میرے آگے تو کوئی چھپی ہوئی چیز بھی نہیں۔ تو جب ہر چیز میں جانتا ہوں تو پھر دکھانے کا کیا معنی؟ دکھانے کا اعزاز تب ملے گا کہ جب حضور کو علم نہ ہو، حضور نے وہ چیزیں نہ دیکھی ہوں اور پھر اللہ دکھلائے، معراج تو تب بنے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے ماننے والے اگر دنیا میں ہیں تو علماء حق ہیں، علماء توحید ہیں، اور جو علماء اللہ معاف کرے بدعات میں گھر چکے، شرک میں پڑ چکے، انبیاء کو عالم الغیب ماننے والے معراج کے منکر تو ہو سکتے ہیں، وہ معراج کے قائل نہیں ہو سکتے۔ عالم الغیب کو کیا ضرورت ہے کہ معراج پہ جائے؟ وہ تو سب جانتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں۔ اور اسی طرح آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں کہ حضور جہاں گزرتے حضرت جبریل سے پوچھتے کہ من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ یہ گھر کون سا ہے؟ یہ مکان کون سا ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ تو اگر عالم الغیب ہیں تو پھر کسی سوال کرنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرا کے ثابت کر دیا کہ حضور انسان ہے، حضور بشر ہے، حضور نبی ہے، حضور امام الانبیاء ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اگر ملاؤ گے تو اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، پھر زندیق بن سکتے ہو، منکر معراج بن سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اب وہ آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آیات جمع کا صیغہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ سب سے پہلی نشانی دیکھے کہ سینہ کھول دیا جائے، اتنا بڑا آپریشن ہو جائے۔ آج بڑی ترقی تو سرجری نے یہی کی ہے نا جی کہ وہ اوپن ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں، لیکن میرے مدنی کا موجودہ دیکھیں وہ 1400 سال پہلے ہو چکی ہے، اور آج جناب آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کے لیے تھیٹر کی اور ڈاکٹروں کی اور انیستھیسیا والوں کی اور پتہ نہیں کتنے آلات کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضور کو حرم میں لٹا دیا اور جبریل نے آپریشن کر دیا۔ اور اتنے بڑے آپریشن کے بعد اتنا بڑا سفر، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح من آیاتنا، حضور نے فرمایا کہ میرے لیے جو جانور لایا گیا تو اس کا نام جو ہے وہ براق تھا۔ براق جو ہے، براق کیوں؟ علماء نے فرمایا برق سے، برق مانا لمعان، یعنی اس کے رنگ میں ایک چمک تھی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ برق سے کہ اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی تھی کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے۔ ایسی تیز رفتار سواری آج کوئی ہے دنیا میں؟ ہم نے بڑی ترقی کی، کنکورڈ بنا لیا، لیکن ایسی سواری تو نہیں بنا سکے کہ اس میں جان بھی ہو، روح بھی ہو، وہ بھی حیوان ذات روح، مشینری نہیں، پیٹرول سے چلنے والی مشینیں نہیں، پائلٹ کی محتاج نہیں، رن وے کی محتاج نہیں، وہ کسی سگنل کی محتاج نہیں، وہ ایئرپورٹ سے اپنے تعلق کی محتاج نہیں، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ریموٹ کی محتاج نہیں، وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایسی سواری کوئی ماں کا لال بنا سکتا ہے؟ یہ ہے من آیاتنا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ایسا جانور ہو۔ حضور نے فرمایا دون البغل و فوق الحمار، گدھا سے تو کچھ اونچا تھا لیکن خچر سے چھوٹا تھا،
اور کمال یہ ہے کہ بس اس میں بٹھایا گیا اور جہاں اور سب سے تیز چیز کیا ہے؟ نظر ہے، روشنی ہے۔ دیکھو نا، اگر ہمارے درمیان یہ فضا حائل نہ ہو تو سیدھی نظر آسمانوں پہ جائے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ بار بار دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، لیکن اتنی تیز رفتار جانور کا وجود میں آنا۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ حضور گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے۔ اللہ کی نشانی ہے، یہاں قبر میں کھڑے ہیں، وہاں چھت آسمان پہ کھڑے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا لنریہ من آیاتنا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوموں پہ گزر ہونا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کمرے ہوں اور اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا حضور تیری امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے، ربا کھانے والے، آج جہنم کے سانپ کھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی جنس سے عذاب دے رہے ہیں کہ جیسے حلال کی رقم سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا تھا، سود کے نام پہ پیسے نچوڑتا تھا، سانپ کھاؤ۔ جیسے یتیموں کے مال کھانے والوں کو انگارے کھانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں خشخشۃ اقدام بلال کے پاؤں کی چلنے کی آواز سنی۔ میں نے کہا بلال تم تو وہ جنت میں پہنچے ہوئے تھے، یہ بھی آیات ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے سفید موتیوں کا ایک محل دیکھا، ایسا خوبصورت محل دیکھا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ محل ہے، قریش کے ایک آدمی کو ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ قریشی تو میں بھی ہوں۔ تو اس نے کہا حضور یہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، یہ تو آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضور پاک نے بیت المعمور دیکھا، آسمانوں کا کعبہ دیکھا۔ حضور پاک نے سدرۃ المنتہا دیکھا، غشیتہ الملائکہ، جس کو ملائکہ نے ڈھانپ رکھا تھا، اور جہاں سونے اور چاندی کی تتلیاں گر رہی تھی۔ حضور پاک نے رف دیکھا۔ حضور پاک اس سے بھی پھر آگے گئے اور سدرۃ المنتہا کے قریب پھر جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے آیات ہیں، یہ کمال قدرت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معراج کیوں کرا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، لفظ من ہے، یاد رکھو، حرف من تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ ساری نشانیاں دکھا دی، ہم نے بعض نشانیاں دکھائیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنی بعض نشانیاں دکھائی ہیں اور ساری تو نہیں کھولی ہیں۔ ہماری تو ایسی بھی نشانیاں ہیں اور جنت کی ایسی نعمتیں بھی ہیں جو آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، جو کانوں نے سنی ہی نہیں اور کسی کے دماغ میں وہ آئی ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا لنریہ من آیات، اور آخر میں فرماتے انہ هو السمیع البصیر، اسی کی ذات ہے سننے والی، اسی کی ذات ہے سننے والی۔ کیا مانا؟ سنتے تو تم بھی ہو، لیکن تمہارا سننا کیا ہے؟ کان میں درد ہو تو سننا ختم، آواز دور ہو جائے تو سننا ختم، تھوڑا سا کوئی کپاس سے بند کر دے تو سننا ختم، اور پھر تم اپنوں کی سنتے ہو، غیروں کی تو سنتے ہی نہیں۔
مطلب کی سنتے ہو، بغیر مطلب کی تو سنتے نہیں. یہ تو اسی کا سننا ہے نا. صدیق کی بھی سنتا ہے، ابو جہل کی بھی سنتا ہے، وہ ابرار و اخیار کی بھی سنتا ہے، اور ہمارے جیسے بدکار کی بھی سنتا ہے. اور یہ اس کا سننا ہے کہ اگر علماء نے لکھا کہ اگر یعنی علی صخرۃ سما نملۃ السودا فی اللیلۃ الظلما، ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، سیاہ رات ہو، اس پہ جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی آواز بھی خدا سنتا ہے. یہ ہے وہ سننے والا. لیس کمثلہ شیء انہ ھو السمیع البصیر. نہ اس کی ذات کی کوئی مثل، نہ اس کے صفات کی کوئی مثل. اور فرمایا بصیر، دیکھنے والا، ہر چیز اس کے سامنے ہے. اشارہ کر دیا میرا مدنی آپ نہ گھبرائے، جو آپ کے معراج کو نہیں مانتے میں سن رہا ہوں، جو آپ کا انکار کرتے ہیں میں جانتا ہوں، اور پھر ان کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھیں گے. اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، اور جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور ان کو ایسے ایسے بدلے دوں گا، ایسی ایسی جزا دوں گا، ایسی ایسی نعمتیں دوں گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اسراء و معراج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا قرآن پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت صورتوں میں ملے گا. وجہ کیا ہے کہ میرے محبوب جب پیدا ہوئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی موجود تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی موجود تھی. کیونکہ یہود بھی موجود، نصارہ بھی موجود. اللہ نے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے احوال سے اتنا باخبر کر دیا کہ کسی کو انکار کرنے کی طاقت نہ رہے، انکار کرنے کی جرت نہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اقرب زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، حضور کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پھر موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس لیے بھی اللہ نے ان کا ذکر زیادہ کیا ہے. اور تیسری بات یاد رکھیں کہ جب حضور پہ نمازیں 50 فرض ہوئیں اور حضور واپس آئے تو چھٹے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کہ آپ کی امت بہت کمزور ہے، بعد میں آنے والی امت ہے، اور جو بندے بعد میں آئیں گے وہ کمزور ہیں. ایک واضح بات ہے. آپ دیکھیں نا، تو آپ کا دادا تھا، پردادا تھا، باپ تھا، آپ کیا ہے؟ تو اس نے حضرت موسیٰ نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 5 نمازیں کہاں پڑھے گی؟ آپ مہربانی کر کے اللہ سے رعایت مانگیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضور نے رعایت مانگی، پھر اللہ نے 5 نمازیں فرمائیں. تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تعلق معراج سے چونکہ موجود ہے، اور حضور کی نماز کی معافی میں موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ موجود ہے، اس لیے اللہ نے معراج کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور علماء نے لکھا کہ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جب حضور معراج سے آئے، مکے والے تو منکر ہو گئے نا، مکے والے کافر، ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، معراج ہو ہی نہیں سکتا. ایک رات میں حضور تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پہ اور سدرۃ المنتہا واپس آ گیا، ناممکن ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا مکے والو، تم تو جاہل ہو، تمہارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں،
تمہارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ذرا عقل ہے تو مدینے چلے جاؤ، یہودیوں سے پوچھ لو، ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے حال موجود ہے، ان کتابوں کو پڑھ تو دیکھ لو کہ میرے بدنی کا معراج حق ہے یا غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے معراج کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر فرمایا کہ جو چیزیں، جو صفتیں میرے مدنی پاک کی ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، وہ انجیل میں بھی موجود ہیں، وہ ساری کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اگر تم کو دیکھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی وہ کھول کے پڑھ لو، اور اس کو جیسے ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اسی طرح میرا مدنی اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے امت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نماز میں امام ہے یا منفرد ہے، سورت فاتحہ نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت والی نماز کو 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ بیٹھا تو اب وہ 6 رکعت بھی پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کر لے، یا 5 رکعتوں پہ بیٹھ گیا سجدہ سہو کر لے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے ذمے بہت نمازیں تھیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور خدا کرے وہ بھی توبہ کر کے فوت ہوئے ہوں۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نمازوں کا فدیہ ادا کرے، یعنی جیسے صدقہ فطر ہے، ایک نماز کے بجائے 2.25 سیر گندم کے برابر، تو 5 نمازیں، اور احناف کے نزدیک وتر بھی واجب ہے، ان کا بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے وہ بھی ادا کرے، اصل دعا کرے اللہ معاف کرے۔ ایک آدمی کو ہم نے 30,000 ریال قرضہ دیا، میں ضامن ہوں، وہ نہیں دیتا، ہم نے حکومت میں شکایت کیا، اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، لیکن اگر تو مسلمانوں کا ملک ہے تو غالب گمان یہ ہے مسلمان ہوں گے۔ جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ مسلم علاقہ ہے یا نان مسلم علاقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، آج بھی مسلمان جو ہے اور ہندو جو ہے لاکھ کوشش کریں لیکن الگ پہچانا جائے گا۔ آج بھی مسلمان اور کافر اپنے عادات سے، علامات سے، اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار زور دیتے ہیں نا کہ مسلمان لباس بھی مسلمانوں والا پہنے، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ بہرحال اگر پتہ نہ چلے تو والسلام علی من اتبع الہدی، کہ یا اللہ اس پہ سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی ہے۔ ایک آدمی نے احرام باندھا ہے پاکستان سے، تو وہ کندھا وہاں سے ننگا نہیں کرے گا، یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے، لوگ وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، بے وقوف اپنی نمازیں بھی مکروہ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کندھا جو ہے جب حرم میں آ جائے طواف شروع کرے تو کندھا نکال دیں، اور وہ بھی صرف 3 چکروں میں، 3 چکروں کے بعد اپنے کندھے پہ کپڑا ڈالتے، بات ختم ہو گئی۔ یہ سارا راستہ کندھا نکالنا تو ناجائز ہے، منع ہے۔
اور کندھا نکال کے نمازیں پڑھنا مکروہ ہے اور اپنی نمازوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، اس کی بیوی ساتھ تھی۔ تمہیں پتا ہوگا تمہارے تعلقات اچھے ہیں، میرے تو نہیں تھے، پتا نہیں کیا لوگوں کو کیا فکر کیا ہے، ایسے پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، جواب میں جی غصہ کرتے ہیں۔ بتاؤ اس کا میں کیا کروں، اس کو کیا جواب؟ اجی حضرت پوچھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے، کیا کہوں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا آدم حوا ابلیس کے نکلنے کا، بات ختم ہوگی۔ ہمیں کیا پتا بیوی ساتھ تھی نہیں تھی؟ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے حکم دیا قل نہبطوا منہا جمیعا، آدم حوا اور اس کے بعد ابلیس کو پہلے حکم دیا کہ فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ تو جب قرآن میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے تو بیوی اس کی تم جا کے ڈھونڈو کہیں سے لے آؤ۔ بڑا فکر ہے تمہیں ابلیس کی بیوی کا بھائی۔ کیا کرے آدمی، بس انا للہ ہے انا الیہ۔ اگر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، دنیاوی بات کوئی نہ کرے، جب سورج اوپر چڑھ جائے کہ درمہم، دو رکعت کر کے نماز 4 رکعت پڑھے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ کامل کا ثواب ملے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے حجۃ و عمرۃ، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال اتنا ہی ملے کوئی تھوڑی بات ہے۔ آج کے دور میں کوئی آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے؟ ہر مسلمان ولی اللہ ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ جتنے کلمے پڑھنے والے ہیں سب ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ مومنون اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سب ایک دوسرے کے ولی اولیاء ہیں، یہ تو سارے ولی ہیں۔ پھر ہیں ترقی مدارج کہ جتنی محنت کرے گا اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اگر ایک عورت نے میقات پہ پہنچنے کے بعد غسل کر کے احرام باندھ لیا اور حیض تھا، اب جب مکے میں آ جائے، وہ ہوٹل میں یا مکان جو بھی ہے وہاں بیٹھے رہے، جس دن اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں، سادہ پانی سے بغیر خوشبو والے صابن سے احتیاط سے غسل کرے تاکہ بال نہ گریں اور کنگھی ونگی بھی زیادہ نہ کرے، اور اس کے بعد کپڑے پہنے اپنا عمرہ پورا کرے۔ مسجد عائشہ کی کیا ضرورت ہے؟ نیت تو کر کے آ چکی ہے، پھر مسجد عائشہ کرنے کیا جائے گی؟ میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا، عرفات نہیں ہوگا۔ جنازے کی نماز میں کیا پڑھیں؟ حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا۔ جو بھی پڑھو سب کے جنازے اللہ قبول فرمائے۔ کوشش کرو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو پڑھنے کے لیے محنت کرو۔ بیوی بیمار تھی اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، میں نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس نے مجھے معاف کر دیا۔ جب مرنے تک تم نے نہیں دیا تو کیا کرتے؟ تو
تمہارے جیسے شریف آدمی کا کوئی حل ہے؟ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک مہر ادا نہ کرے خاوند بیوی کے ساتھ ملے بھی نہیں. اگر نکاح میں لکھا ہے کہ مہر مؤجل ہے یعنی بعد میں بھی دے گا تو پھر تاخیر کر سکتا ہے، لیکن تاخیر کا معنی 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال یہ تو نہیں کہ وہ مرنے لگی اب کہا کہ آپ بھی معاف کر دو، نے کہا معاف کیا دباؤ. اب کہتے ہیں جی نہیں لیتی، کیا اب کیا لے لی جائے ہو؟ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ادا کر دو. جتنا مہر ہے نا اتنا کوئی زیور خرید کر کے دے دو، دیکھو میں جانے واپس پھینک دے، اگر وہ باہر پھینک دے نا پھر مجھے بتانا. جتنا مہر ہے اتنے کا کچھ سونے کا زیور عورت کو بنوا کے دے دو، نیت دل میں مہر کے ادائیگی کی کر لو، مجالے جو واپس کرے. تم بھی تو کہتے ہو نا مہر لے لو مہر لے لو، وہ کہے گی جب طلاق نہ دے دے بتا تو مہر کے پیسے ادا کرو، کسی بہانے سے ادا کر دو. کون نیت ہو تو مشکل نہیں ہے، نیت نہ ہو تو گڑبڑ ہے ساری. مسجد الحرام میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. مسجد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح روایت میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. ایک روایت میں 50,000 ہے لیکن اس کو محدثین نے لیا نہیں. ہمارے گھر کے پیچھے مسجد ہے، امام بدعتی ہے، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نماز ہوتی ہی نہیں. اگر کبھی غلطی سے پڑھ بیٹھیں تو دوبارہ لوٹائیں. بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور فرق باطلہ جتنے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوشش کرو کسی صحیح امام کے پیچھے نماز ہو، ورنہ اپنی جماعت کر لو، 2 آدمی 4 آدمی کھڑے ہو جائیں جماعت کر لو. میں ایک ورشے میں کام کرتا ہوں اور میں جب آپ کی کیسٹیں لے جاتا ہوں تو میرے باقی ساتھی سنتے ہیں اور آپ کو برا کہتے ہیں. اچھا کرتے ہیں بھائی، سارے تعریف کرنے والے تو نہ ہوں، کچھ برا کہنے والے بھی تو ہوں تاکہ میں سیدھا رہوں. اگر سارے تعریف کرنے والے بن جائیں تو مجھے تو پر لگ جائیں گے. جو برا کہتے ہیں اچھا کرتے ہیں ان کو کہو اور زیادہ برا کہیں، میری نیکیاں بڑھیں گی ان کے گناہ بڑھیں گے. وہ تو میرے بھلے کا کام کر رہے ہیں، ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ وہ تو میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں کہ مجھے گالیاں دے کے اتنا دور بیٹھے ہیں، میری نیکیاں بڑھا رہے ہیں اور اپنے گناہوں کے رجسٹر بھر رہے ہیں، میرا تو بھلا کر رہے ہیں بیچارے. ان کو کبھی نہ روکا کرو بلکہ اور شاہ دیا کرو، اور زیادہ گالیاں. میرے بھلے کا کام کر رہے ہیں، تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اگر عورت عمرے کے لیے آئے اور حیض آ جائے بس گھر میں بیٹھ جائے، مسجد میں نہیں آ سکتی. جس دن پاک ہو غسل کرے، عمرہ کرے. آپ کا نام کیا ہے؟ کیا کریں گے نام کو؟ ایک بے نام سا آدمی ہوں، ویسے بہرحال میرا نام محمد مکی ہے، لیکن اب تو کئی مکی بن گئے ہیں ماشاءاللہ. جو جاتا ہے اشتہار میں مکی لگ دیتا ہے. اور اللہ کی شان ہے، حلوے وہ کھاتے ہیں، گالیاں میرے کھاتے ہیں آتے. کیونکہ جہاں جہاں کوئی غلطی کرتے ہو کہتے ہیں مولوی مکی نے کہا. بابا میں تو دیا ہی نہیں پاکستان، مولوی مکی نے کب کہا؟ خدا کا خوف کرو. وہ کہتے نہیں جناب ابھی تشریف لائے تھے، وہ شہر سے بڑے بڑے مکی صاحب تھے. ہوں گے بابا، میں تو گیا ہی نہیں، 2 سال ہو گئے ہیں. میں تو اپنے مدرسے کے لیے بھی نہیں جا سکا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، جب اللہ توفیق دیں گے. اگر طواف میں وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے مکمل کریں. صفا مروہ میں ٹوٹ جائے تو صفا بھی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے وہ بھی وضو کر کے کیا کریں. اگر ہم 4 رکعات سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ پڑھیں گے ثنا. 2 کے بعد جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت میں اگر ثنا پڑھیں تب بھی جائز ہے، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے. اگر انگوٹھی میں پتھر لگا ہوا ہو پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اللہ کے بندے جائز نہ ہوتا تو اتنا بڑا جرت تو میں نہ کرتا، لوگوں کے سامنے پہنتا. گناہ تو چھپ کے تو کرتا کم از کم.
ورنہ گناہوں سے ہم پاک تھوڑے ہیں، ہم پتہ ہے چھپ کے تم سے زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن کم از کم اتنی جرت تو مولوی نہیں کرتا، کوئی ڈھیٹ ہو تو پتہ نہیں۔ ہاں بعض ہوتے ہیں، ہاں پیر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا گناہ تو ہوتا ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب پیر ہے، پیر کا پتر ہے، بادشاہ بخشے لوگ ہیں، اللہ نال مل گئے بس۔ بھائی نماز نہیں پڑھتا تیرا پیر ہے جی کی لوڑ ہے تو تسی وہاں بھی پڑھو، یہ تو پہنچا ہوا ہے خدا تک، انہوں کی لوڑ ہے نماز کی؟ انا للہ و انا، یعنی حضور بھی نہیں پہنچے، صحابہ نہیں پہنچے، اہل بیت بھی نہیں پہنچے خدا تک، یہ بدبخت پہنچ گیا۔ یہی لوگ کافر ہوتے ہیں، ان سے بچا کر۔ مرشد وہ ہو جو قرآن و سنت کا غلام ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں محبت کا بیان ہو، ایسا مرشد اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ ان کے پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن میں ان مداریوں کو نہیں مانتا، یہ جو جادوگر اور مداری اور دھوکے باز فرادی، ان کو میں نہیں مانتا۔ یہ اڑتے بھی آئے نا دجال ہو سکتے ہیں، پیر نہیں ہو سکتے۔ عمرے کے لیے مدینے میں 40 نمازیں کوئی ضروری نہیں، ایک نماز بھی نہ ملے سلام پڑھو آ جاؤ، اللہ موقع دے ضرور پڑھو، کبھی نہ چھوڑو، صرف 40 نہیں آئندہ بھی پڑھنا۔ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، آپ عمرہ کریں جائیں، جب اللہ دوبارہ پیسے دے تو آ جانا۔ عورت اگر عدت میں ہے تو گھر سے نہ نکلے، باقی جو محرم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہاں ملے، لاکھ دفعہ ملے، کوئی منع نہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ملے بھی نہ۔ اور مدت عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن، جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، سرما نہ پہنے، بال نہ بنائے، عام سادہ کپڑے پہنے، اور جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو پھر غسل بھی کرے، کپڑے بھی پہنے، ہو سکتا ہے اب اور کوئی اس کو نکاح کا پیغام دے۔ میری 2 بیویاں ہیں، لیکن میں مجبور ہوں کہ ایک ہی کمرہ ہے اور اس میں ہم کٹھے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دونوں تیری بیویاں ہیں، کوئی منع، مجبوری ہے، تمہارے پاس دوسرا کمرہ ہے نہیں تو کیا کرو، چوری تو نہیں کر سکتے، ہو بڑے خوش قسمت یہ دونوں بیویاں کٹھی رہ رہی ہیں، احتیاط رکھنا۔ دیکھو اگر دونوں نے اتفاق کر لیا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اچھا خدا کرے اللہ تمہارا اتحاد قائم رکھے، اللہ ہر مسلمان کے گھر میں اتحاد رکھے، اللہ ہر مسلمان کی بیوی کو اپنے شوہر کی فرما برداری کی توفیق دے، اللہ اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ ہمارے گھروں سے عذاب رفع فرمائے۔ دعا کیا کرو، اللہ ایسا میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ آج کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں۔ میرے ایک دوست ہیں جنہوں کو افریقہ میں آج ان کا فون آیا تھا، ان کے بیٹے کو بھی بہت تکلیف ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے، ہر بیمار۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم دین آئے ہیں، ان کو کتابوں کی ضرورت ہے، درخواست لکھیں رابطہ عالم اسلامی کے نام۔ اسی طرح ایک درخواست شؤون الحرمین الشریفین کے نام، وہاں جا کر خود ملیں، بتائیں، انشاءاللہ وہ کتابیں جو ہوں گی وہ دے دیں گے، جو نہیں ہوں گی تو مجبوری ہے۔ اگر اہل مکہ میں رہنے والے عمرہ کرنا چاہیں تو ان کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، یعنی گھر سے احرام نہیں باندھ سکتے، گھر سے صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھنے کا حنفی مسلک میں کوئی اس بات نہیں، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے، آج سے 5 سال پہلے بھی کوئی نہیں باندھتا تھا، اب کوئی تحقیق ہو گئی ہوگی۔ بہرحال حدیث ہو تو آمنا باللہ و آمنا بکلام رسول ہمارا ایمان ہے، لیکن آج تک ملی نہیں، 1400 سال میں یہ ابھی انکشاف ہوا ہے۔
کوئی 10-12 سال ہو گئے. ایک فیملی اسلام آباد سے عمرے کے لیے آئی، احرام اور احرام کی نیت وہاں سے کی، مگر عمرے کی نیت، احرام کی نیت اور ہوتی ہے، عمرے کی نیت بھی اور ہوتی ہے. یہ تو پہلی دفعہ مسئلہ سنا ہے. احرام باندھا ہی عمرے کے لیے جاتا ہے، وہی تو عمرے کی نیت ہے، پھر نیت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوران طواف اذان ہو جائے، جواب دیں بالکل. دوران طواف کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو بھی تمہیں یاد ہو پڑھتے رہو.